شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ صبر، مصیبتوں، آزمائشوں، غموں، تکلیفوں میں صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں یا کوئی ایسا غم یا ایسا دکھ جس کا صرف اور صرف صبر ہی ازالہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی کے بارے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو ابو حسن سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی جس کا چہرہ بہت خوبصورت اور حسن کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، یہ اس کے چہرے کی جو ساری رونق ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید اس کو کبھی کوئی غم، تکلیف، رنج نہیں پہنچا ہوگا۔ اس نے میری بات سن لی، کہنے لگی تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہ رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ اس نے کہا بتا، تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پہ رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارا بدن گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ یہ خبر سن کر زمین پر گر گئی، اور اس پر اس کی بھی موت مقدر تھی، وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب سے درمیان مجھے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان کے درمیان بہت فرق پائے گا۔ صبر کا انجام محمود یعنی کہ اچھا ہے، اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 اشعار پڑھے اور کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو ضرور کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصائب سخت پہاڑوں پر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنی آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قول ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ سونے کا آگ سے امتحان لیا جاتا ہے، اور ایماندار بندے کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب بناتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے مصیبت میں، یعنی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے آزمائش لیتا ہے، اس آزمائش میں اس کو پہچاننے کے لیے
اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مصیبتیں پریشانیاں ڈال دیتا ہے کہ آیا میرا بندہ اس تکلیف میں، دکھ میں، رنج میں مجھے کیسا پائے گا، کہ وہ صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو جس شخص نے صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔